اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ روم کی 11 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ روم کا دوسرا رکوع کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، جس میں 11 سے 19 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے ہم اس کے پہلے رکوع کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ سورہ روم جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ یہ مکے میں اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے، مشرکین مکہ کو قرآن مجید کی دعوت دے رہے تھے اور وہ آپ کا انکار کر رہے تھے۔ اس وقت ظلم و ستم کا دور شدید تھا۔ مسلمان جو ہے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے تھے۔ حبشہ کی ہجرت کا واقعہ پیش آیا تھا اور مسلمانوں کو مکے میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ یہ صورت نازل کرتا ہے، جس میں پہلے رکوع کے حاصل مطالعہ میں یہ بات آ چکی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رومی الف لام میم، رومی غالب الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہوئے ہیں، رومی قریب کی سرزمین میں ہار چکے ہیں اور اپنی اس ہار کے بعد چند سال کے بعد وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کو اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن وہ ہوگا جب اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان میں ہے برحق اور ایک مدت مقرر ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ منکر ہیں۔ اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس رکوع میں قریب کی سرزمین میں، یعنی اس وقت کی جو دو سپر پاور تھے، رومن امپائر اور پشچم امپائر، تو رومی جو ہار چکے تھے، رومی کو شکست ملی تھی پشچم امپائر کی طرف سے، یعنی ایران کی طرف سے، تو اس کا ذکر کر رہا ہے کہ عنقریب جو ہے وہ پھر سے غالب آ جائیں گے، رومی پھر سے غالب آ جائیں گے، یعنی اور وہ جو ایرانی ہیں، جو آتش پرست ہیں، بت پرست تھے ایرانی، تو ان کو ہار ہو جائے گی، شکست ہو جائے گی۔ اس وقت جو ہے مکے میں جو کشمکش چل رہی تھی، مسلمانوں کی
اور مشرکین مکہ کی. تو ایسے حالات میں یہ صورت نازل ہوتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ آیتیں نازل کر رہا ہے. بظاہر دور دور تک یہ ممکن یہ نظر نہیں آتا تھا کہ رومی پھر سے غالب آ جائیں گے اور جو ایرانی ہے وہ ہار جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ویسے حالات میں یہ آیت نازل فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے. تو مشرکین مکہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے. ظاہر بات ہے رومی یعنی اس وقت کے عیسائی، یہ مسلمانوں کی ہمدردی جو ہے رومیوں کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ عیسائی جو ہے بظاہر ان میں بگاڑ تھا، لیکن وہ ایک اللہ کو مانتے تھے، کتاب کو مانتے تھے، تورات کو مانتے، انجیل تورات کو مانتے تھے، اہل کتاب تھے. تو ان مسلمانوں کی ہمدردی رومیوں کے ساتھ تھی، تو یہ مذاق اڑا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس میں خوشخبری دیتا ہے عنقریب جو ہے تو رومی پھر سے غالب آ جائیں گے. ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے. پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. اس طرح سے یہ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ بہت جلد رومی پھر سے غالب آ جائیں گے، ابھی جو ہار گئے ہیں. اور مسلمانوں کو اس وقت دو خوشیاں نصیب ہوگی. تو دنیا نے دیکھا کہ چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے رومیوں کو بھی فتح دی، اور ادھر جو مسلمان جو ستائے جا رہے تھے پھر ہجرت کر کے جو مدینہ گئے، پھر مدینہ سے 2 ہجری میں جب جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا تو مسلمانوں کو جیت ہو گئی. تو 2 خوشیاں نصیب ہوئی، ایک رومی بھی غالب آئے اور دوسری مسلمانوں کو بھی فتح ہو گئی. تو اس کی پیشن گواہی جو ہے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. پھر اب اس کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا. یعنی دنیا میں جتنے مخلوق ہے، جو بھی ہے، یہ سب کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے، پھر اس کو موت دیتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ زندگی بخشتا ہے. دنیا میں انسان، چرند پرند، یہ پھول پودے، درخت، یہ جتنے بھی ہیں، یہ سب کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا. پھر اس کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، پھر اللہ کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، اور جب وہ قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم دنگ رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں فرما رہا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، پھر ہر چیز کو جو ہے تو موت ہے. پھر دوسری بار جب اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، انسان اگر غور کرے، ایک زمین جو ہے بنجر پڑی ہوئی رہتی ہے، جیسے ہی اس پر بارش ہوتی ہے تو وہ زمین میں سے پودے نکل آ جاتے ہیں، ہری بھری زمین ہو جاتی ہے، مردہ پڑی ہوئی زمین کو زندگی ملتی ہے، نئی زندگی. تو اسی طرح انسان اگر غور کرے، وہ زمین جو بنجر پڑی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس میں جان ڈال دیتا ہے. بارش کے قطرے جیسے ہی گرتے ہیں اس پر، پودے کیسا زمین سے اگتے ہیں. تو اسی طرح انسان کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا. جب انسان
پہلی قیامت قائم ہو جائے گی، انسان سب دنیا میں ختم ہو جائے گے، پھر اللہ تعالیٰ دوسرا سور جب پھونکے گا تو سارے انسان جی اٹھے گے. کہیں پر بھی اگر مرا ہوا ہے، سمندر میں کسی مچھلی نے کھائی ہوگی یا جانور نے کسی جنگل میں اس کو کھایا ہوگا تو وہاں سے بھی وہ نکل آئے گا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب وہ قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم دنگ رہ جائے گے. جب قیامت برپا ہوگی، پہلا جب سور پھونکا جائے گا تو دنیا کے تمام انسان ختم ہو جائے گے. پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، اس میں جتنے انسان ہیں، جتنے اس دنیا میں انسان آئے، سب انسان اٹھ جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. پھر اس دن مجرم جو مجرم ہے، جو قیامت کو جھٹلاتا تھا، آخرت کو نہیں مانتا تھا، وہ دنگ رہ جائے گا، ہکا بکا رہ جائے گا. جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا اس دن جو ہے وہ دنگ رہ جائے گا. ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارش نہ ہوگا. یہ جو دنیا میں جو دوسروں کو پوچھتا تھا، جو بھوتوں کی پوجا کرتا تھا یا کسی دیوی دیوتا یا کسی بزرگ یا کسی کی بھی پوجا کرتا تھا یا فرما برداری کرتا تھا، وہ اس دن کسی کام نہیں آئے گا اس کے. مجرم یعنی اس دن جو ہے جو چور ڈاکو یا اور کسی کا مجرم نہیں، بلکہ وہ شخص بھی مجرم ہوگا، وہ شخص بھی مجرم جو اللہ کا انکار کرتا ہے، جو رسول کا انکار کرتا ہے، جو خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے اور اس کے ساتھ جو نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، جو لوگ نبیوں کا انکار کرے، رسولوں کا انکار کرے، اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، وہ مجرم ہیں. وہ مجرم اس دن دنگ رہ جائیں گے. وہ کہیں گے کہ آج ہماری کچھ خیر نہیں ہے. پھر جن لوگوں نے اپنے خواہش نفس کی پیروی کی، کسی نے اللہ کو چھوڑ کر کسی انبیاء کی، رسول کی یا کسی بزرگ کی یا کسی اور کی پرستش کی، اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر اس کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. اور جب وہ قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم دنگ رہ جائیں گے. ان کے ٹھہراوے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارش نہ کرے گا. انہوں نے جس کو بھی مانگا تھا، اللہ کو چھوڑ کر جس سے یہ امید لگائے تھے، اس دن کوئی کام نہیں آئے گا. اس دن جو انسان، اس میں 3 طرح کے انسان جو ہے تو 3 طرح کی امید جو لگاتا ہے، یعنی نیک بزرگ ہے یا فرشتوں سے یا انبیاء علیہ السلام سے یا کسی سے بھی صالحہ انسان سے امید لگاتا ہے کہ یہ میری سفارش کرے گے، لیکن وہاں نظر آئے گا کوئی اس شخص کی سفارش نہیں کرے گا. وہ کہیں گے وہ انسان سے کہ ہم نے جو تعلیمات دیے تھے،
جو اللہ کے احکام دیے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی تھی، تم اس کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ کر جو تم نے اپنے خواہش نفس سے کی پیروی کی، تو آج تمہارے کام نہیں آئے گی۔ دوسری طرف وہ انسان جو سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ جانور، یہ درخت، پتھر، یہ جس کی پرستش کرتا ہے، پوجا کرتا ہے، جس کو اپنا معبود بناتا ہے، اس کو بھی دیکھے گا اور وہ اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اور تیسرا، وہ جو ڈھونگی ہوتے ہیں، جو بہروپے ہوتے ہیں، وہ انسان کو جو دنیا میں بہکاتے ہیں کہ ہم تمہارے کام آئیں گے۔ کوئی بزرگ مانتا ہے، وہ ڈھونگی بابا ہوتے ہیں، وہ بھی اس دن مجرم کی طرح پکڑے جائیں گے۔ وہ خود جو ہے اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے تو ان کی کیا سفارش کریں گے؟ اس دن کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کی سفارش نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جس روز قیامت برپا ہوگی، اس دن سب انسان الگ گروہ میں بٹ جائیں گے۔ جس دن قیامت برپا ہوگی تو اس دن جو ہے انسان جو ہے دو گروہ میں بٹ جائے گے، دو جماعتوں میں بٹ جائے گے۔ ایک نیک اور صالحہ گروپ ہوگا، اور دوسرا وہ جو بدکار اور وہ جو منکر تھا، ہر دھرم تھا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا انکار کرتا تھا، وہ دو گروہ میں بٹ جائیں گے۔ وہاں پر دو جماعت بنے گی، ایک اہل ایمان اور دوسرا جو ہے منکر کی۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، وہ ایک باغ میں رکھے جائیں گے، یعنی جو لوگ نیک ہوں گے، جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، وہ جو ہے تو جنت کی باغ میں ہوں گے۔ اس دن دو جماعتوں میں بٹ جائے گے، بالکل اہل ایمان اور کفر کرنے والے چھاڑ دیے جائیں گے، اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت کی باغ میں ہوں گے۔ اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیاتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے، اور جو لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی آیاتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، وہ جو ہے جہنم میں ڈالے دیے جائیں گے۔ یعنی اس طرح سے اس دن جو ہے بالکل دو جماعت ہو جائے گے۔ اس دن صرف اور صرف دو گروہ ہو جائے گے، ایک جنتی اور ایک جہنمی، چھاڑ دیے جائیں گے۔ بس اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس وقت نازل کر رہا ہے جس وقت مسلمان جو ہے مکے میں جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لا رہے تھے، تو مشرکین مکہ ان کو وہاں پر رہنا مشکل کیا تھا، مکے میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، اور وہ اپنی جان بچا کر حبشہ کی ہجرت کر رہے تھے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے تو
مسلمانوں کو تسلی کے لیے یہ فرمان نازل کرتا ہے کہ پڑوس میں جو دو سپر پاور آپس میں لڑ رہے ہیں اس وقت کے، ایران اور روم، تو ایران جو رومیوں پر جو غالب آیا تھا، تو عنقریب پھر سے رومی غالب آ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اطمینان دلا رہا ہے کہ آج یہ لوگ تم کو جو ستا رہے تو، لیکن کل قیامت کے دن جب یہ لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ نیک اور صالحہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ان کو جنت کی باغوں میں داخل کرے گا، اور جو بدکار ہیں، جو آج مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ان کو جو ہے تو جہنم میں ڈالے گا۔ یہ اس وقت کے لوگوں کے بھی لیے تھا جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، یعنی آج سے 1450 سال پہلے، اور آج کے لوگوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ آج بھی جو لوگ مسلمانوں کو جو بھی ستا رہے ہیں اور جو مسلمان ایمان والوں کو جو ظلم ڈھا رہے ہیں، ان ایمان والوں پر جو ظلم ڈھا رہے ہیں، وہ ظالموں کے لیے بھی اس دن جو ہے بالکل اللہ تعالیٰ دو گروہ میں تقسیم کرے گا، ایک ظالموں کا اور ایک مسلمانوں کا۔ تو ظالموں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر جو ہے پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، پس تسبیح کرو اللہ کی، صبر کرو اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو جب کہ تم شام کرتے ہو، یعنی تسبیح یعنی نماز کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ تم صبر کرو اور جو ہے نماز پڑھو، اور جب صبح کرتے ہو، شام کو اور صبح کے وقت، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، اور صبح اور شام نماز پڑھو۔ آسمان اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، آسمان اور زمین میں جو ہے تو اللہ کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر، اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے، یعنی دوپہر کے وقت، ظہر کے وقت، یعنی صبح و شام، یعنی اس میں فجر بھی آ گئی، پھر شام میں عصر، مغرب، عشاء آ گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے ظہر کے وقت یعنی دوپہر کے وقت۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے حکم دے رہا ہے کہ تم اللہ کی تسبیح کرو، یعنی نماز پڑھو، اس کا شکر ادا کرو۔ وہ زندہ کو مردوں میں سے نکالتا ہے اور مردوں کو زندہ میں سے نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ کو مردوں میں سے نکالتا ہے اور مردوں کو زندہ میں سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ انسانوں کو غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ ایک بنجر پڑی ہوئی زمین ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھو یہاں جب بارش برستی ہے، یعنی ایک مردہ ہوتی ہے، وہ جیسے ہی اس پر بارش گرتی ہے تو کس طرح سے وہ اس میں سے پودے نکلتے ہیں، تو یعنی وہ پھر سے زندہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ اس طرح تم لوگ بھی حالات موت سے نکال لے جاؤ گے۔ اسی طرح جو ہے تم بھی دوبارہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو جب موت دیتا ہے، پھر جب قیامت برپا ہوگی، دوسرا سور پھونکا جائے گا، تو اسی طرح انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو یہ تھا سورہ روم کا دوسرے رکوع کا حاصل مطالعہ، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرما رہا ہے کہ دنیا کی تمام مخلوق کو اللہ ہی نے پیدا کیا، اور وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دے گا۔ پھر
اس میں حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو شکر گزار بندے ہیں، اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں، تو اس کی تسبیح کرو، نماز پڑھو، نماز کے وقت بتاتا ہے اللہ تعالیٰ، صبح و شام دوپہر میں نماز پڑھو۔ پھر اس کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غور کرو کہ زمین جو مردہ پڑی ہوئی ہے کس طرح سے زندہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا قیامت کے دن۔ تو یہ تھا سورہ روم کے دوسرے رکوع کا حاصل مطالعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ سے دعا، اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس کے سمجھنے میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔